بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج ہم بات کرتے ہیں بائبل مقدس کے اندر وہ دنیا جو بزرگ آدم سے پہلے آباد تھی اور خدا نے اسے برباد کیا، جس میں سائنسدان کہتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے کی یہ دنیا ہے، جس میں خاص کر کے ڈائناسورس اور کئی جانور دکھائی دیتے ہیں، ان کے فوسل جو تلاش کرتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ جو دنیا میں فوسلز پائے گئے ہیں بڑے بڑے، اور ڈائناسورس جن کا 17 ٹن پتہ نہیں 60 ٹن تک بھی اس کا وزن، اور وہ کروڑوں سال پہلے کے ہیں۔ اور ابھی ایک تو انہوں نے فوسل پایا جب ایک ٹھیکیدار نے سونا نکالنے کے لیے سمندر کے اندر کے حصے کا ٹھیکہ لیا کینیڈا میں، تو پھر وہ پورے ہی ڈائناسورس کا فوسل وہاں فوسل کیا پورا وہ ایک پتھر کی طرح ایک چیز تھی جس کے اندر لپیٹا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی وہ ساری ہڈیاں مکمل، یہاں تک کہ اس کی سکن جو ہے وہ بھی محفوظ ہے، کسی چیز نے اس کو چھوا نہیں ہے کیونکہ اوپر لیئر جم گئی تھی۔ تو مجھے کسی زمانے میں کسی نے پوچھا کہ جی ڈائناسورس کی کیا سٹوری ہے، کوئی 30 سال پہلے، میرا بھی اتنا علم نہیں تھا، تو میں نے کہا جی سائنسدانوں نے کسے پاسے لوگوں نوارے بھی تلانا ہے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ بائبل اس کے بارے کیا بیان کرتی ہے کہ نوح نبی کے طوفان سے پہلے ایک بڑا طوفان آیا، بزرگ آدم سے پہلے ایک دنیا تھی۔ تو ہم حوالہ دیکھتے ہیں یرمیہ 4:23 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ جی یرمیہ 4:23 پڑھیں۔ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے، افلاک کو بھی بے نور پایا۔ ہاں جی، زمین ویران اور سنسان ہے، افلاک یعنی کہ فلک کی جمع، یعنی آسمانوں کو بھی بے نور پایا۔ تو بزرگ آدم کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں خدا نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا ایسا کام ہوا ہو کہ آسمان میں روشنی چلی گئی ہو۔ تو یہ جو دوسری آیت ہے پیدائش پہلے باب کی دوسری آیت کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہروں کے اوپر اندھیرا تھا، تو تب آسمان پر بھی ہلچل مچی اور اس کو بھی بے نور پایا۔ اور اس کی اور وضاحت کے لیے یسایہ 45:18 ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 45:18 کیا بیان کرتی ہے۔ تو یسایہ جو ہے وہ بھی اس کے بارے بیان کرتا ہے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اس نے زمین بنائی اور تیار کی، اس نے اسے قائم کیا، اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا، اور یوں خود فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ ہاں جی، کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو عبث پیدا نہیں کیا، پچھلے پیغامات میں بھی یہ بیان کیا گیا۔ تو ساتھ ہم دکھاتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں دکھاتا ہوں ڈائناسورس کے جو فوسلز جہاں جہاں پائے گئے جن ملکوں میں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کو دکھاؤں، اس ویڈیو پر غور کرنا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ پہلے ایک دنیا تھی۔ ہاں جی، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائناسورس کے فوسلز ہیں اور یہ اڑنے والے ڈائناسور دکھائے گئے ہیں، اور یہ میوزیم میں ہیں، دنیا کے مختلف میوزیم میں جس طرح ان کو کھدائی میں ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی ہڈی ہے، کیسے لگتا ہے کہ ہاتھی کے تھائی کے برابر ہے، اور یہ دیکھیں ہڈیوں کو جوڑ کر انہوں نے یہ ڈائناسورس بنایا ہے۔ جو کچھ ان کو ملتا ہے زمین میں وہی وہ آگے دکھا دیتے ہیں، پھر آگے جو ان کے اوپر سکن بنانی ہے وہ اپنی ڈرائنگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پورا فوسل تو کسی جگہ نہیں ملا۔ یہ ایک لسٹ دی گئی ہے کہ کن کن ملکوں میں کتنے کتنے بڑے ڈائناسورس ملے۔ یہ دیکھیں کہ درختوں کے قریب قریب تک اوپر کئی فٹ اونچی ان کی گردن جاتی ہے۔ تو یہ ان کی ہڈیاں جب ملی ہیں فوسلز میں سے تو ان کو جوڑا گیا ہے، دنیا آ کر دیکھتے یہ دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں، اور جب یہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو وہی پھر ہم کو دکھاتے ہیں۔ یہ کوئی جھوٹ کی کہانی نہیں ہے، بائبل اس کو بیان کرتی ہے۔ یہ جو فوسل دیکھ رہے ہیں کھدائی کرنے کو ہیں، تو یہ رومن کی جنگ کے بعد کے بھی وہ ان کو ملتے ہیں۔ تو اس میں انسان بھی انسان کا ڈھانچہ بھی دیکھا ہے جو بائبل میں جائنٹ بتائے گئے ہیں کہ بڑے بڑے انسان تگڑے تھے، اور یہ سارے ڈائناسورس کا اس کا منہ کھول کر پھر یہ کتنی محنت کرتے ہیں آرکیالوجسٹ میں جو کام کرتے ہیں آرکیالوجسٹ جو ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ان کی
کھدائی کرنے کا کام جو ہے، اڑنے والے بھی ڈائناسورس تھے اور مچھلیوں کی صورت میں بھی جس طرح شارک ہے، پہلی دنیا میں بھی یہ سب کچھ تھا، لیکن ایسے لگتا ہے خدا نے یہ سسٹم بند کر دیا تھا۔ دوسری آیت میں جو ہمیں ملتا ہے نا، زمین ویران اور سنسان تھی اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اس کا سسٹم بند کر دیا تھا۔ دوسری بار پھر خدا نے کہا کہ سمندر جو ہے مچھلیوں سے، جانوروں سے بھر دے۔ تو یہ سارے دیکھ رہے ہیں آپ، میوزیم ہیں، عجائب گھر ہیں، اور یہ جو کچھ ان کو ملتا ہے یہ کروڑوں سال پرانا ہے۔ ہم صرف بزرگ آدم کو 6000 سال میں نہ لے جائیں۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے قدیمہ والے کس طرح محنت کر رہے ہیں۔ اس طرح کے یہ ڈائناسورس ہمارے انٹرو میں بھی ہیں۔ تو یہ جب مائنز میں جاتے ہیں، چھپکلی کی قسم کے بھی، یہ اونٹ کے منہ کی طرح اتنا بڑا یہ دیکھیں، اور یہ اڑنے والے بھی۔ تو اس طرح مختلف ممالک میں یہ پائے جاتے ہیں، چائنا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آگے چائنا والے جو ہیں وہ پروں والے بھی ہیں۔ اس کی شکل کچھ اس طرح ہے جب انہوں نے ہڈیوں کو جوڑا ہے۔ سائنسدان اپنی مشینوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر سائنسدان اپنی مشینوں سے دیکھ کر اندازہ لگاتے اتنے کروڑوں سال کے ہیں، جس طرح الٹرا ساؤنڈ میں اندازہ کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو اتنے دنوں اور اتنے مہینوں کا ہے، اس طرح یہ اپنی مشینوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اتنے کروڑوں سال ہیں۔ تو یہ بائبل کی بات سچی ثابت ہوتی ہے یہاں جو یسوع میں بیان کی گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔